الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بیت اللہ کا حج یہ صاحب استطاعت آدمی کے اوپر فرض ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی صاحب استطاعت حضرات کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ صاحب استطاعت نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسائل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمائے۔ حج کے اوپر بلاوا یہ بھی رب کی طرف سے ہے، اور حج کی توفیق نہ ملنا یا حج کے اسباب کا پیدا نہ ہونا یہ بھی میرے اللہ کا تقسیم کردہ معاملہ ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ ایسا شخص جو بیت اللہ کا حج نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو کیا وہ حج کے ثواب سے محروم رہ جائے گا؟ پوری زندگی یہی حسرت، یہی تمنا لیے اس دنیا سے چلا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ جو ہے وہ رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے اعمال اپنے نبی کی زبان سے ہمیں بتائے ہیں کہ جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلا، وضو کیا اور فرضی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، اپنے گھر سے وضو کر کے فرضی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حج کا ثواب دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جس نے صبح کی نماز با جماعت پڑھی اور پھر اس نے اپنے آپ کو ذکر و اذکار کے اندر مشغول کر لیا، قرآن کی تلاوت میں مشغول کر لیا، جب اشراق کا ٹائم ہوا اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جو فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جس نے اسباب وسائل نہ ہونے کے باوجود حج کرنے کی سچی اور سچی نیت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے بلبوتے اس کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔